Hello brothers and sisters, come nede nede, Chaudhry Makha with a new style, yo-yo hip-hop style in Urdu language with these type of clothes, yo, the new generation. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانیوں کی انتہائی یونیک خصوصیات اور عادات کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانیوں نے یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو کہ تھیوری آف ایوولوشن کو صحیح ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈارون نے ایک تھیوری دی تھی کہ انسان کی ایوولوشن ہوئی ہے بندروں سے۔ ظاہر ہے مذہب اور سائنس میں ہمیشہ کی طرح ایک جنگ چلتی آ رہی ہے اس پوائنٹ پہ، لیکن پاکستانی ایک ایسی دنیا کی قوم ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ ہماری بندروں سے مشابہت محض اتفاقیہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ ایک کام کرنا شروع ہو جائے، اس کے پیچھے پوری لائن لگ جائے گی۔ آپ کبھی دیکھیے گا ایک خاتون کا دوپٹہ گاڑی کی دروازے سے باہر رہ گیا، اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ فیشن ہے، تو ہر بندہ جو ہر خاتون تھی وہ بیٹھنے سے پہلے اپنا دوپٹہ تھوڑا سا باہر نکالتی تھی۔ ایک صحافی ہیں ہمارے ہارون رشید صاحب، انہوں نے جناب کچھ لفظ اردو میں لکھنا شروع کیے، مثلاً 5 ستارہ ہوٹل۔ اب اس کے بعد ہر لکھاری، چاہے وہ کوئی 5 ستارہ ہوٹل وہاں پہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، اس نے اس میں گھسانا ضرور ہے، یا اس طرح کے مختلف جو بھی الفاظ یا چیزیں ہیں تاکہ وہی رنگ میں رنگے جائیں۔ پھر جناب ایک آج کل بڑا عجیب رواج پڑا ہوا ہے کہ ہر چیز کو مونس میں، صیغہ مونس میں یا فیمینٹ ورڈ اس کا بولنا، مثلاً میں نے الیکشن جیتنی ہے، میں نے ریفرنس بھجوا دی ہے، میں نے فلاں کرنی ہے، میں نے انٹرویو دینی ہے۔ اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے کہ یہ فرض کرو ریفرنس یا الیکشن یہ فرینچ کے الفاظ ہیں اور وہاں پہ یہ واقعی مونس ہے، لیکن اردو میں ایسے نہیں بولے جاتے تھے، لیکن کیونکہ ایک صاحب نے شروع کر دیا بولنا، ایک کوئی مشہور صاحب نے، اب ہر بندے نے ہر چیز ہی مونس پہ بولنا شروع کر دی۔ بس اس وقت کا انتظار کرے جب شوہر بھی ہوگا کہ وہ میری شوہر آ گئی ہے۔ تھیوری آف ایوولوشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کل آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوں گے نا تو اگلی سیٹ پہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھیے گا، یا گاڑی میں چاہے حکا رکھ لیں۔ آپ دیکھیں 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے شہر میں یا تقریباً پورے ملک میں ہر بندہ یہ کچھ کر رہا ہوگا۔ اور ایک اور چیز اس میں اگر آپ تھیوری میں دیکھیں کہ آپ ایک لفظ یا ایک دکان یا ایک بزنس کو سوشل میڈیا پہ مشہور کر دیں، اگلے دن یا اگلے ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ اس کے پیچھے پڑا ہوگا۔ تو یہ جو پاکستان میں لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک اچھا سبق ہے کہ آپ بس ایک چیز کسی ہائی کلاس یا سو کالڈ ایلیٹ سے منہ سے نکلوا دیں یا کسی اچھے میڈیا میں ایک بزنس کا ذکر کروا دیں، اس کے بعد دیکھیں ساری قوم آپ کے پیچھے جاتی ہے یا نہیں۔ ایک بڑی مزیدار چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے جیسے پینڈو شہروں میں لوگ موٹر سائیکل کے پیچھے نائکی کا نشان لگا کے پڑتے ہیں۔ آج تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں لگایا ہوا نشان، لیکن کیونکہ ایک نے لگایا تھا بس پھر ساری دنیا چل سوچا۔ یہ ایک فری مارکیٹنگ کا ایونیو مل جاتا ہے پاکستان میں آپ کو۔ ایک اور جو پاکستانیوں کی بہت ہی خاص عادت ہے وہ ہے دوران سفر پیشاب آوری۔ ہم دنیا کی واحد قوم ہے جو کہ جو ہی جہاز میں چڑھتے ہیں اور جہاز ابھی اوپر نہیں چڑھتا تو ہم باتھ روم میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانے سے پہلے ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ باتھ روم جائیں، اور کھانے کے بعد تو انتہائی زیادہ فرض ہے، جس طرح ہم نماز قضا نہیں کر سکتے وہ باتھ روم جانا بھی قضا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف پاکستانی جہازات ہوتا ہے یا ان فلائٹس میں جس میں پاکستانی مسافر ہوں۔ بہت سارے سائنسدان اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستانیوں کی جینیاتی خصوصیات کے بارے میں جانا جائے کہ کہیں ان کی پیشاب آوری کا تعلق اونچائی کے ساتھ تو نہیں، کیونکہ جہاز میں جاتے ہی یہ سب شروع ہو جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ موٹر وے پہ جائیں تو چاہے آپ BMW 7 سے اتریں یا نیازی فلائنگ کوچ سے اتریں، سب سے پہلے آپ کا رخ باتھ روم کی طرف ہوگا، اور باتھ روم کے پہلے باتھ روم کے باہر بہت ساری لائنیں لگی ہوں گی۔ ریسٹورنٹ میں کوئی نہیں جاتا، لیکن باتھ روم میں فرض ہے۔ پھر جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے بزرگوں کا یہ ہوتا ہے پیشاب کر لیں، پھر جب رستے میں رکتے ہیں پیشاب کر لیتے، جب باہر سے آتے ہیں تو پھر بھی پیشاب کر لیں۔ تو پاکستانیوں کی جو پیشاب آوری کی خصوصیات ہے یہ بہت ہی زیادہ یونیک ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کوئی معاشرتی اور سائنسی تحقیق لازمی ہونی چاہیے۔ پھر ایک پاکستانیوں کی بہت ہی مزیدار خصوصیت ہے کہ ہر وقت جلدی میں ہونا۔
چاہے کچھ بھی نہ کرنا ہو، آپ اگر روڈ پہ جائیں تو اس طرح لوگوں میں بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے جیسے پیچھے قیامت آ رہی ہے۔ آپ کسی دفتر میں جائیں، کسی دکان پہ، تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے اسی بندے نے جانا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی گھر میں کوئی موت کا فرشتہ بیٹھا ہو، یا کوئی اور اس کی کوئی پیرانارمل مخلوقات کے ساتھ اس کی کوئی میٹنگ ہو۔ اتنی جلدی میں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ 80% پاکستانی مرد حضرات اپنے انتہائی غیر ضروری اعضاء کا حجم ناپنے میں ہی وقت گزارتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی اور پروڈکٹیو وقت نہیں گزرتا۔ اور جو ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ 80% تقریباً اپنے جسم کے سب سے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں یعنی کہ جوئیں، ان کو پکڑنے میں وقت گزارتی ہیں۔ تو بندہ پوچھے کہ یار آپ کو کیا جلدی ہے، آپ تھوڑا سا سکون میں رہیں گے تو شاید چیزیں اچھی لگیں، لیکن ہڑبونگ ہمارا نیشنل کریکٹر ہے۔ اور جلدی والے کھانے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو شادی کے کھانوں کے منظر دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانیوں سے زیادہ تیز اور جلد باز قوم کوئی نہیں ہے، اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر چاند پہ جا کے سب سے پہلے کوئی رہے گا تو وہ پاکستانی رہیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ تیز کوئی نہیں ہو سکتا۔ جلدی کا ایک اور بڑا مزیدار کام ہے کہ آپ نے کبھی جب جہاز میں سفر کرے، جو ہی جہاز نیچے اترتا ہے، اب خیر ابھی نیچے بھی نہیں اترتا، زمین کے پاس ہو تو ہماری بیلٹ کھلنا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے ہمیں ایک دوزخ کے عذاب سے نجات مل گئی ہو، جیسے ہمیں کسی شیطان نے باندھا ہوا تھا اور ہم اپنے سرزمین پر آ کے اس سے آزاد ہو گئے۔ بندہ پوچھے یار اگر 5 منٹ آپ صبر کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر جو ہی جہاز ابھی نیچے لگتا نہیں تو ٹیلی فون پہ شروع ہو جاتے، او پھپھو آ گئی ہے، میں بس اتر گیا جہاز، تو بس آیا، اوے نوید تو پہنچ گیا ہے، اور بس ایئرپورٹ کے باہر پہنچ گیا، میں بس جہاز اتر کے آیا۔ حالانکہ جہاز اترنے سے لے کر باہر جانے تک، ایون ڈومیسٹک فلائٹ میں کم از کم آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، لیکن کیونکہ آپ جلدی کے ماسٹر ہیں، یہ کہنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ ایک بات میں تو پاکستانیوں کا کوئی جواب نہیں، ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ ہر علم و فن اور ہنر کے ماہر دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ جنازہ ہو تو قبرستان کے ڈیزائن، قبر کے ڈیزائن سے لے کر اس کی اونچائی اور اتارنے کے طریقوں سے لے کر، آپ کا کمپیوٹر خراب ہو جائے تو اس میں کون سا انٹیگریٹڈ سرکٹ پڑے گا، آپ کا ٹی وی خراب ہو جائے گا تو اس کو کس قسم کے چھتر مارنے چاہیے، یا اگر ریل گاڑی چلتے ہوئے خراب ہو جائے تو اس کے انجن میں کہاں سے دھواں ڈالیں یا کہاں سے پھونکے ماریں، یا اگر آپ کی گاڑی روڈ پہ خراب ہو جائے تو اس کے نیچے نکلے ہوئے جو بمپر ہوتے ہیں اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، یہ سب ہمیں پاکستانی کو پتہ ہے۔ اور ہم علم و فن میں اتنے ماہر ہیں کہ آپ اپنی ایک BMW X7 کسی عام مکینک کے پاس لے جائیں جس نے آج تک زندگی میں سب سے زیادہ ہونڈا CD70 ٹھیک کیا ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کی گاڑی کے نیچے لیٹ کے فوراً کہے گا چھوٹے لیا بھی پانا، اور آپ کو کہے گا صاحب ادھر ہوز پائپ پھٹیا پہ یہ چینج کرنا ہے، حالانکہ تو ہوز پائپ بات میں تو میرا خیال ہے ہمارا کوئی جواب نہیں۔ ساری دنیا ہمارے پیچھے سازشیں کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز میں یہودی امریکن سازش ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے سسٹم خراب ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بہت ہی صاحب اقتدار کو پوچھا کہ جی یہ چیزیں کیوں نہ ٹھیک ہو رہی، اور بس یار سسٹم ہی خراب ہے چودھری ماکھے۔ میں کہا جی آپ خود سسٹم ہے، کہتا ہے نہیں لیکن سسٹم خراب ہے، میں تو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، سسٹم خراب ہے۔ جاتے جاتے کسی کا سائیکل خراب ہو جائے امریکہ نے خراب کیتا ہے، تو ریل گڈی کا تیل ختم ہو جائے تو یہودی سازش، اور اگر آپ وزیر بھی ہیں جو مرضی ہیں تو آپ سسٹم خراب ہے۔ اس سے زیادہ ہماری کوئی آگے بات ہی نہیں جاتی، ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔ ہماری سوچ اس لیے نہیں جاتی کہ ہم واقعی دنیا کی اعلیٰ اور عرفہ ترین قوم ہے، اور ساری دنیا کے جو 8 ارب انسان ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد یاد ہے کہ کسی طرح پاکستانی کو نیچا دکھایا جائے، لہٰذا ہمارا یہ ڈر جائز بنتا ہے۔ ایک بڑی ہی عجیب عادت ہے، مجھے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیا نام دوں، وہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں عجیب قسم کے افلاطون بنے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ نے بھارت یا انڈیا کے بارے میں بات کرنی ہے تو آج بھی عجیب لوگ کہیں گے جی ہمسایہ ملک، وہ ہمسایہ ملک کی فلمیں، وہ سارا دن 24 گھنٹے تو انڈین فلموں نہ بیڑا غرق کرتے ہو، سارا دن دیکھتے رہتے ہو، کمروں میں آپ کے ان کے انڈین سٹارز کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر اور فلاں ڈمکا پہ انسٹاگرام پہ آپ سارا دن ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب بات کرنی تھی ہمسایہ ملک، پتہ نہیں تو انڈیا بھارت کہہ دو گے کی ہو جائے گا۔ اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ عجیب ہمارے اندر ایک چیزیں ڈلی ہوئی ہیں۔ میرے تو کئی دفعہ دل کرتا ہے جب یہ ہمارے صاحبان کہتے ہیں نا ہمسایہ ملک کی فلمیں،
بندہ پوچھے افغانستان کی فلموں کی گل کر رہے ہو. پاکستانیوں کی بہت ہی عجیب عادت ہے کہ اگلوں کو انوائے کرنے میں ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوں یا دو چار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا ایون فارمل میٹنگ ہو تو لوگ عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ایک بڑی عجیب عادت ہے منہ سے جیسی آوازیں نکالنا. مجھے آج تک اس کی لاجک سمجھ نہیں آ سکی کہ اس آواز کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ کرتے ہیں اور میرے جیسے جو ذرا شریف لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی تنگ ہوتے ہیں اس سے. یا وہ کیا ہے کہ انگلیوں کے پٹاخے نکالنا شروع ہو جائیں گے، یا کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی اپنے پاؤں سے ٹک ٹک کرنا شروع ہو جائے گا، یا ایسے یہ جو اپنا کمپلیکس چھپانے کے لیے چٹکیاں بجانے والی عادت ہے. کوئی اللہ دے بندے کو خیال کریا کرو. کوئی میرے جیسا بیوقوف بھی بیٹھا ہوتا ہے جو زیادہ دل پہ لے لیتا ہے یہ چیزیں، تو اس لیے ذرا خیال کیا کرے جب محفل میں بیٹھے. ایک بات میں تو پاکستانیوں کا کوئی جواب نہیں، دنیا کی سب سے پازیٹیو قوم ہے. نا کا لفظ تو ہے ہی نہیں نا. آپ جو مرضی کسی سے کہہ دیں، جو مرضی کسی سے پوچھ لیں، ہاں ہو جائے گا، ہاں جی بالکل ہو جائے گا، ہاں کیوں نہیں جی ہو جائے گا. یار وہ میں نے چاند سے مٹی لے کے آنی ہے، ہو جائے گا جی. یار وہ میں نے مریخ پہ جا کے موم بتی جلانی ہے، بالکل ہو جائے گا. یار وہ میں نے آئس لینڈ میں جا کے بچے کی پارٹی کرنی ہے، بالکل ہو جائے گا جی. آپ کسی سے بھی کوئی بات کر دیں، اس کی جورسڈکشن میں، اس کے نالج میں، اس کے کسی بھی طرح سے اس کا تعلق نہ بھی ہوگا، وہ کہے گا جی ہو جائے گا. میں فلاں جاننا، فلاں کہہ دے گا، فلاں سے ہو جائے گا. اس میں ہمارے پاس نا نہیں ہوتی، اسی لیے 90% جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بعد میں نہیں ہوتی. اور ایک اور جو چیز ہے وہ کہتے ہیں نا بند رات بندوق لگنا. ہمارے پاس ٹیلی فونوں کے جو کیمرے آ گئے نا تو بس تھا. جتنا بڑا غرق لفظ سیلفی کا پاکستانیوں نے کیا ہے شاید دنیا میں کسی نے کیا ہو. اور آپ دیکھیں کہ کوئی شادی کی تقریب ہے، جنازہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کھوتا ڈگ گیا، جو مرضی ہوا، آپ نے موبائل فون نکال کے تصویریں یا ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ 5,000 روپے لے کے شو کے 5,000 روپے کے ٹکٹ لے کے شو پہ جاتے ہیں، وہ آپ کو بعد میں ٹی وی پہ مل جائے گا. لائیو انجوائے کرنے کے بجائے وہ کیمرے سے لگے ہوتے ہیں. بھائی آپ کو خیال کرو، واقعی کہتے ہیں باندر ہاتھ بندوق آ گئی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا، لیکن مجھے پتا کہ آپ نہیں کریں گے. یہ بھی پاکستانی کی عادت ہے، ہر شہر کا مفت مزہ لینا. چلو موج کریں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی ان عادتوں کے ساتھ اپنے ملک کو اچھا سے اچھا بنائیں. اور سیریس نوٹ، کوشش کریں کہ ہر بندہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالے. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.